میں نے ایک بہت بڑے علامہ ہیں کراچی سے، ایک دن انہوں نے کوئی جملہ کہا، مجھے بھی اس جملے سے تھوڑا سا تکلیف ہوئی، تو میں نے انہیں فون کیا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں اس قافلہ امن نے اس وقت جب خون ہر طرف بکھرا ہوا تھا، علامہ سید وقار الحسنین نقوی صاحب ہمارے ساتھ صف اول میں کھڑے ہو کے امن کی بات کرتے تھے۔ آج امن کی بات کرنا بڑا آسان ہے، آج بین المسالک ہم آہنگی کی بات کرنا بڑا آسان ہے، آج بین المذاہب مکالمہ کی بات کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس ملک میں وہ وقت بھی تھا کہ جو صبح بات کرتا تھا بین المسالک ہم آہنگی کی، شام کو دعاؤں سے ہی گھر پہنچتا تھا، ورنہ اس کا لاشا ہی پہنچتا تھا۔ اس وقت میں اسی شہر لاہور میں ایک قریب میں ایک ہوٹل ہے، فلیٹیز ہوٹل، جہاں علامہ حافظ کاظم رضا صاحب اور علامہ سید وقار الحسنین نقوی صاحب نے مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھ کر پہلی مرتبہ، یہ بی بی سی کی رپورٹ تھی کہ 14 سال کے بعد یہ قتل و قتال کے اس ماحول میں انہوں نے بیٹھ کے امن کی بات کی تھی۔ میں آپ تمام حضرات کا، علماء کا، مشائخ کا، میڈیا کا شکر گزار ہوں۔ آج کی اس کانفرنس کا عنوان ہے پیغام مصطفیٰ کانفرنس۔ اور پھر جب حضرت علامہ افتخار نقوی صاحب تشریف لائے ہیں، یہ پہلا جو امن معاہدہ ضابطہ اخلاق اس صوبے میں بنا، اس کے دستخط کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ ہمارے مشترکات بہت زیادہ ہیں، امن کی بات بہت بڑی بات ہے، سلامتی کی بات بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ سب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر حسینی کہلانے والا فخر سے حسینی کہلاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو فخر سے یزیدی نہیں کہلاتا، خواہ وہ اس کا ماننے والا ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر ہمارے اکابر نے تو ہمیں ایک نقطہ دیا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ آؤ فیصلہ کر لیتے ہیں، مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن تمہیں یزید کے ساتھ اٹھائے، یزید سے محبت کرنے والوں ہمیں حسین کے ساتھ اٹھائے۔ پاکستان عالم اسلام تقاضا کرتا ہے وحدت کا، اتحاد کا، محبت کا۔ اختلافات ہو سکتے ہیں کہ جیو اور جینے دو۔ کیا اس ملک میں اتنا خون بہا کے ہم نے یہاں سے سنی کو ختم کر لیا، یا شیعہ کو ختم کر لیا، یا بریلوی کو ختم کر لیا، یا دیوبندی کو ختم کر لیا؟ کوئی کسی کو ختم نہیں کر سکتا۔ کوئی طاقت کے بلبوتے پہ کسی شیعہ کو سنی اور سنی کو شیعہ نہیں بنا سکتا ہے۔ ہاں، محبت اور رواداری سے۔ میں نے ایک بہت بڑے علامہ ہیں، ذاکر ہیں کراچی سے، ایک دن انہوں نے کوئی جملہ کہا، مجھے بھی اس جملے سے تھوڑا سا تکلیف ہوئی، تو میں نے انہیں فون کیا۔ میں نے کہا اگر آپ اس کی بجائے یہ کہہ دیں تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں کل ہی اپنی مجلس کے اندر اس کا ذکر بھی کروں گا اور آئندہ یہ نہیں کہوں گا۔ میں شدت سے ان سے وہ جملہ نہیں چھڑوا سکتا تھا، لیکن محبت سے۔ یہ بیٹھے ہیں علامہ محمد حسین اکبر صاحب، متحدہ علماء بورڈ میں۔ یہ باتیں کرنی آسان ہے، لیکن جب وہاں پر ہم بیٹھتے ہیں، پاکستان کا وہ واحد سرکاری فورم ہم کہہ سکتے ہیں جس کے اندر بیٹھ کے ہم نے 113 کیسوں کے فیصلے کیے ہیں، اور کسی ایک کیس کے اوپر ہمارا اختلاف نہیں آیا ہے۔ ہم نے اپنے نوجوانوں کو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو تقریر کر کے چلا جاتا ہوں، مجھے کوئی پکڑتا، مولوی صاحب کو پکڑتے ہوئے بھی پولیس گھبراتی ہے۔ ذاکر، مولوی، واعظ، خطیب، وہ اپنی تقریر کر کے چلا جاتا ہے، لیکن میری تقریر سے متاثر ہو کے جو نوجوان جا کے جذبات میں کوئی ایسا جملہ سوشل میڈیا پر لکھ دیتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ حافظ صاحب کو یاد ہوگا، یہ کچھ حضرات کے ساتھ میرے پاس آئے، میں نے کہا علامہ صاحب، ذاکر صاحب، واعظ صاحب، مجھے یہ بتاؤ
آپ تو تقریر کر کے چلے گئے تھے، یہ ایف اے میں پڑھنے والا نوجوان جو ہے آپ کی تقریر سے متاثر ہو کر اس نے توہین کر دی، تنقیص کر دی، گالی دے دی، مجھے بتاؤ اس کا تو مستقبل تباہ ہو گیا۔ اور خالی اس کا ابھی یہ جو سری لنکا والا واقعہ ہوا تو میں نے کہا خالی سری لنکن بیچارہ اس کی فیملی تو تباہ ہوئی ہے، یہ جو 52-53 ہیں ان کے گھر والے بھی تو مر گئے ہیں۔ ایک لیبر 1000 روپے روز کا کماتا ہوگا، 4 بچے بھی ہوں گے، ماں بھی ہوگی، باپ بھی ہوگا، بھائی بھی ہوگا، بیوی بھی ہوگی، اب کون اس کے گھر والوں کو کما کر دے گا؟ کون اس کے پیچھے وکیل کرے گا اور کون اس کے پیچھے جو ہے وہ جیلوں کے دھکے کھائے گا؟ اور اتحاد آنے والے چیلنجز کے مقابلے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پاکستان آپ یاد رکھیے، کوشش ہوگی ایک بار پھر افغانستان میں جو عالمی استعمار اور ہندوستان اور اس کے اعلی کاروں کو جو شکست ہوئی ہے، وہ چاہے گا کہ پاکستان میں شیعہ سنی فساد ہو، پاکستان میں بریلوی دیوبندی فساد ہو، پاکستان کے اندر اہل حدیث دیوبندی فساد ہو۔ لیکن ہم نے اسی طرح جس طرح آج حافظ کاظم رضا صاحب نے اور علامہ عارف وادی صاحب نے، علامہ حسین اکبر صاحب نے، ہمارے بھائی قاسم قاسمی صاحب نے، سب نے مل کر جس طرح آج یہاں پر یہ سب پھول سجائے ہیں، گلدستہ بنایا ہے، اگر ہم اسی طرح متحد اور منظم رہے تو انشاءاللہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ انشاءاللہ اسی اتحاد سے ہم آگے بڑھیں گے، اور یہی پیغام مصطفیٰ ہے۔ اور پیغام مصطفیٰ کو آج اس ملک کے اندر تمام اکابرین نے مل کر، جس پر تمام پاکستان کے اکابرین کے دستخط ہے، پیغام پاکستان کی صورت میں اس کو ایک قانونی شکل دینے جا رہے ہیں۔ اور اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے عقیدے پر کوئی کسی کو گالی نہ دے، کوئی کسی کو برا نہ کہے۔ اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے اگر اس تقریب میں اس مرد مجاہد کا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے اور اس کے درجات کو بلند کرے، علامہ عبدالجلیل نقوی صاحب کے، کہ جو جب میں یہاں ایڈوائزر تھا پنجاب میں تو انہوں نے صبح و شام میرے ساتھ مل کر یہاں جو محنت کی، 2005، 6 اور 7 کا محرم یہاں کوئی پرچہ نہیں ہوا، یہاں کوئی کسی پہ ایف آئی آر نہیں ہوئی۔ الحمدللہ وہ امن، محبت اور رواداری ہم نے اس محرم میں بھی دیکھا ہے۔ ابھی یہ لوگ کہتے ہیں ہندوستان کا اب حال دیکھ لیں کیا ہے۔ 31 دسمبر کو مسیحیوں کو، 25 دسمبر کو نیو ایئر اور کرسمس کی تقریبات ہندوستان میں نہیں کرنے دی گئی، اور پاکستان میں کوئی ایک ناخوشگوار واقعہ بھی پیش نہیں آیا۔ اسی طرح جو محرم میں مسائل پیدا ہوئے، ہم نے کوشش کی، یہ 2 حضرات تو مسلسل 3 میرے ساتھ متصل تھے، علامہ عارف وادی صاحب، علامہ محمد حسین اکبر صاحب، حافظ کاظم رضا صاحب۔ اور میں کبھی کبھی جب حافظ صاحب کی کوئی بات کرتا ہوں، بیچاروں کو میری وجہ سے کافی معتوب بھی ہونا پڑتا ہے، لیکن میں یہ سچ کہنے سے رک نہیں سکتا کہ جو لوگ اس ملک میں وحشت اور دہشت کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، جو اس ملک میں نفرتوں کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، حافظ کاظم رضا صاحب ان لوگوں میں ہیں جو سرے فہرست سب سے پہلے آگے آ کے ان کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں بھی جگاتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بھی جگاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔